ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 201 سیریل ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اس بات پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کس انداز میں فرمائی۔ تو تربیت کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں زندگی جب گزاری جائے تو سوسائٹی میں پیس کیسے برقرار رہے، یہ مین مقصد ہے اس پورے تربیت کا۔ جب یہ ختم ہوگی تو انشاءاللہ ہم جو دوسرا ٹاپک اس کے بعد شروع کرنے والے ہیں کہ اللہ کے رسول نے امت کی سیاسی لحاظ سے تربیت کیسے فرمائی، کہ سیاست کیسے کی جائے گی، انٹرنیشنل پالیسیز کیا ہوں گی اور نیشنل پالیسیز کیا ہوں گی، شہر کو جو ڈیولپ کیا جائے گا کس انداز میں ڈیولپ کیا جائے گا، گورنمنٹ جو چلے گی اس کا بیس کیا ہوگا، پیسے کہاں سے آئیں گے گورنمنٹ کو، کہاں سے چلے گی۔ انشاءاللہ زندگی کی ساری باتیں آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں جس میں ہر چیز کو ہم کو گائیڈ کیا جائے۔ یہ ایک الگ بات، آپ اس پر عمل کریں نہیں کریں، لیکن شریعت نے کسی بھی فیلڈ میں آپ کو اندھے کی طرح چھوڑا نہیں ہے، بلکہ بہت لائٹ جلا کر کے آپ کو چھوڑا ہے۔ آج ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں وہ آداب کی بات کر رہے ہیں۔ آدمی دو موقع پہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، ایک خوشی کے موقع پر اور ایک غم کے موقع پر۔ ان دونوں کے بھی آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ جو خوشی کی آداب کی بات ہے، سب سے پہلے ہم خوشی کی آداب کی بات کرتے ہیں۔ یہ فطری چیز ہے، خوش ہونا ایک فطری چیز ہے۔ اسلام خوش ہونے کو نہیں منع کرتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلَا تَفْرَحُوا، اتراؤ مت۔ ایک ہوتا ہے خوش ہونا، ایک ہوتا ہے خوشی پر کیا ہے، اترانا۔ خوشی میں اترانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خوشی تکبر کے ساتھ، خوشی اپنی مرضی کے تحت فنکشن کرنے کا نام، کہ ہم کو جو اچھا لگے گا ہم خوشی میں وہ کریں گے۔ اچھا، خوشی ہم کریں گے دوسرے کو چاہے جتنی تکلیف پہنچے۔ اب جیسے ایک آدمی بارات لے کے جا رہا ہے، خوب ڈھول بجا رہا ہے، خوب ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، ٹریفک کو تکلیف پہنچے، عوام کو تکلیف، اس سے بحث نہیں ہے۔ تو خوشی تکبر سے منع، خوشی کے جو ایکشن ہیں وہ اپنی مرضی سے منع، خوشی میں دوسروں کو تکلیف پہنچے یہ منع، اور خوشی میں مال کا ضیاع ہو یہ منع۔ نہیں سمجھے میری بات؟ خوشی منائی جا سکتی ہے، یہ چار چیزیں منیمم، اور بھی بہت سی چیزیں، اس میں بیس یہ ہے، یہ چار چیزیں اس خوشی میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں شامل ہونا چاہیے؟ خوشی تکبر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر ایک، خوشی ایسی نہیں ہو کہ ہم اس کے جو اعمال کر رہے ہیں اس میں شریعت کو پیچھے کر دیں، ہمارا جو دل چاہے گا ہم وہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر شریعت نے نہیں گائیڈ کیا ہے، آپ کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ایسا کوئی عمل خوشی میں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا، مثال کے طور پر ولیمہ آپ کر رہے ہیں، ہال میں بیٹھا دیا آپ نے مولوی صاحب کو بھی، اب آپ نے وہاں میوزک لگا رکھی۔ خوشی کا طریقہ خوشی ہو سکتی ہے، وہاں پہ جو تم نے میوزک لگائی وہ جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ کیا کیا گیا، غلط کیا گیا۔ تو یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، ہم خوشی منائیں گے دوسرے کو چاہے جتنی تکلیف پہنچے، اس سے بحث نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز، خوشی منانے میں مال کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ کیسے معلوم ہو صاحب کہ مال کا ضیاع ہو رہا ہے؟ ایک آدمی گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہا ہے، وہ چاہے پیدل بھی آ سکتا ہے، ایک آدمی ہیلی کاپٹر سے آ رہا ہے۔ مال کا ضیاع کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس مال ہے، غور سے سنیے گا، جو آدمی مال اس میں لگا رہا ہے اس کے لیے وہ قرضہ نہیں لے رہا ہے، اس کام کے لیے قرضہ نہیں لے رہا، نمبر ون۔ نمبر دو،
اس کام کے کرنے کے لیے کسی کا حق نہیں مارا جا رہا ہے۔ نمبر 3، اس کام کے کرنے کے لیے زکوٰۃ سے انکار نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں حقوق بھی ادا کر رہا ہے، اور وہ یہ کام کر رہا ہے تو یہ مال کا دیا اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ بات سمجھے میری؟ اچھا، تو اس کا نام ہے اترانا۔ یہ اترانے میں یہ 4 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ جس چیز پر تم اتراتے ہو وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اس چیز پر جو تم کو جس پر تم اترا رہے ہو وہ بھی تو دی ہوئی ہے۔ وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو اس اللہ کی دی ہوئی چیز پر اگر تمہاری کوئی اپنی چیز ہوتی تو ٹھیک ہے، اللہ نے ایک چیز دی ہے تو اس کا آپ شکر ادا کریں۔ قرآن مجید کہتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے ہماری عطا کردہ چیز پر تو ہم تم کو مزید کر دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ان کو اپنی جانب منسوب کرو گے، قارون سے ہی کہا گیا نا، کہ قارون سے جب کہا گیا ہے کہ تم کو اللہ نے اتنی دولت دی ہے تو اس نے کہا کہ یہ سب میرا گٹس ہے، میں نے گٹس سے دولت کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بات بری لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میری دی ہوئی نعمت کو مس یوز کر دیا یا اپنی طرف منسوب کر دیا یا انکار کر دیا کہ نہیں صاحب اللہ کی نہیں میں نے خود محنت سے کمایا ہے، تو اللہ کہتا ہے پھر میرا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ قارون کے بارے میں ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کی چابیاں وہ گدھوں پہ لادتا تھا، خزانے کو نہیں، خزانے کے جو لاکرز تھے ان کی چابیوں کو وہ گدھے پہ لادتا تھا، اتنے لاکرز اس کے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو، کیونکہ زیادہ لاکرز کیا ہوتے زمین میں گاڑے جاتے تھے، زمین میں اندر رکھے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہر تجوری کو کہا جہاں ہو وہیں اندر ہو جاؤ، پوری اندر ہو جاؤ، اور وہیں دھس گئی، سارا کا سارا معاملہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں کنگ فشر دیکھ رہے ہیں 2-3 دن سے، اور اس کے پہلے لوگ بہت ارے مولانا شراب کا دھندا کرتا ہے لیکن دیکھو کتنا ترقی کرتا چلا گیا۔ کل کی رپورٹ اس کی جو ہے کہ 7 کروڑ ہزار سے کچھ زیادہ، 7,254,000 کروڑ اس کے اوپر قرض ہے، جس کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ بہت ترقی کر رہا ہے، وہ اس حالت پہ پہنچا جا کر کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے، کب کس کے ساتھ کار کرتا ہے، بہرحال وہ جانتا ہے۔ تو اب خوشی کے کچھ آداب بیان کیے گئے، یہ بات اچھا، خوشی جو کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا وہ ہم اب ایک ایک بیان کرتے ہیں جو حدیثوں سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی کو کوئی شکر ہو، خوشی ہو، تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کا کہنا یہ ہے کہ اس کے لیے بہترین 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ کسی چیز کو آپ کو خوشی لاحق ہوئی ہے، کوئی پیسے آ گئے ہیں، کوئی جیت ہو گئی ہے، کوئی چیز ہو گئی ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ رکعت نماز پڑھیں۔ بعض حدیثوں میں صرف سجدے کا ذکر ہے، وہ جو سجدے کا ذکر ہے اس کی تعویل وہ کرتے ہیں کہ کبھی کبھی جز بول کر کے کل مراد ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز چھوڑ کر صرف رکوع کرتے رہو۔ قرآن میں بھی کیا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب کیا ہے؟ نماز، رکوع بول کر پوری نماز ہے۔ لہذا ان کے یہاں یہ مسئلہ ہے، تینوں ائمہ کے یہاں سجدہ شکر بغیر نماز کے جائز ہے۔ ایک آدمی کو کوئی خوشی ہوئی، فوراً اس نے کیا کر لیا؟ سجدہ کر لیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، سجدہ بذات خود نماز کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، جب کیا جائے گا نماز کے ساتھ کیا۔ اب اس میں لوگوں نے الگ الگ اسٹائل سے سجدہ شروع کر دیا، دیکھا آپ نے؟ ایسے کر کے لیٹ جاتے ہیں، آنکھ اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں، چہرہ اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو کہیں سے نہیں ہیں۔ وہ جو سجدے کا ذکر ہے، گرچہ اس میں کیا ہے، صرف چونکہ سجدے کا ذکر، لہذا تینوں ائمہ نے الگ الگ معنی نکالا۔ بہرحال ایک طریقہ ہمارے پاس کیا ہے خوشی کا، کہ آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر کے 2 نماز شکرانے کی ادا کرے۔ اچھا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کعب بن مالک ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ جب یہ جنگ میں پیچھے رہ گئے تو جب اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ آپ جنگ میں شریک کیوں نہیں ہوئے، تو انہوں نے صحیح بات بتا دی۔ حضور نے ان کا بائیکاٹ کر دیا،
اور انہوں نے کہا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ جیسا فیصلہ کرے گا ہم کریں گے۔ یہ ساری باتیں آپ کو بتا چکا ہوں، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ جب ان کے بارے میں قرآن مجید نازل ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سجدہ کیا۔ تو ایک طریقہ کیا، اپنی دلیل دے رہا ہوں میں، ایک طریقہ کیا ہے کہ آدمی کو جب خوشی لاحق ہو تو وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرے کہ خوشی کو لانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ دوسرا طریقہ، خوشی کے موقع پر مبارکباد دینا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ یہی جب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن مجید نازل ہوا تو پھر آ کر کے لوگوں نے ان کو مبارکباد دی کہ بھائی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا، اور اس واقعے کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے۔ یہ جو شادی ہوتی ہے، شادی میں عربوں کا ایک دستور تھا، وہ دو لفظ استعمال کرتے تھے کہ شادی بالرفع والبنین، کہ اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے نا وہ شادی میں خوشی عطا کرے اور نرینہ اولاد عطا کرے۔ یہ نرینہ سمجھتے ہیں؟ مطلب لڑکا، میل اولاد ادا کرے۔ یہ جو ہے نا ان کے لیے کیا کرتے تھے؟ دعائیں کرتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی بھی خوشی کے موقع پر ہم کو جو سکھلایا گیا وہ یہ ہے کہ ہم بھی مبارکباد دیں لوگوں کو۔ کسی کی گاڑی نہیں دیکھی آپ نے، کسی کا گھر نیا دیکھا، بعض جگہ یہ بھی آیا کہ ماشاءاللہ کا لفظ کہیں جب آپ کو کوئی چیز زیادہ پسند آ گئی، دل بھلے نہ چاہ رہا ہو پھر بھی ماشاءاللہ کہیں، کیونکہ ہوتا نا دل کبھی کبھی نہیں چاہتا ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ وہ کیسے معلوم ہوگا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا ہے؟ اور مثال کے طور پر آپ گاڑی ایک آپ نے نہیں لی، وہ جو بندے کو آپ نے بتایا یار گاڑی لی، تو جو بیٹھے گا اندر دیکھے گا کہے گا ہاں لیکن یہ اصل میں کلر اگر اس سے میچ ہوتا نا تو یہ بہت اچھا ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اندر کا فطری حسد ہے۔ یہ اس ارادے میں، اس حسد میں ارادہ نہیں شامل ہے۔ مورتھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ وہ دل برداشت ہی نہیں کر پا رہا ہے اس کی خوشی کو، سمجھے؟ تو وہ الگ الگ طریقے کا کمنٹ کرے گا۔ کبھی کبھی آپ بولے نا میرا بچہ امتحان ہے بہت اچھا لیا، تو کیا بولتا؟ ہاں آپ کی پیپر بہت ایزی آیا تھا۔ وہ جو ایسی باتیں کر رہا ہے وہ حقیقت کیا ہے کہ وہ اندر کا ایک حسد ہوتا ہے، گرچہ بیچارے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ برداشت، کیونکہ انسان ہے وہ۔ مولانا تھانوی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اگر وہ بول دیا یہ بات اور اس کو محسوس ہو گیا کہ نہیں یہ تو ہمارے اندر کی غلط چیز تھی جو باہر آ گئی، تو پھر انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پھر اس کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم حقیقت میں تم نے حسد نہیں کیا ہے، فطری طور پر ظاہر ہو گیا جو حسد کی شکل میں ہے، تو مولانا علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اب اس کے لیے دعا کرو، تب معلوم ہوگا کہ وہ فطری حسد ہے یا ارادتاً حسد ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر کہ اللہ زبان سے ایسا نکل گیا پیپر آسان ہے لیکن اللہ وہ جیسے بچہ اچھا نمبر لیا ہے اس کو کامیابی عطا فرما، اکیلے میں آپ بول ہی نہیں پائیں گے نا۔ اکیلے میں جب تنہائی میں ہوں گے اگر اوریجنل حسد ہوگا تو یہ آپ بول نہیں پا سکتے ہیں۔ اگر بول رہے ہیں تو اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ یہ فطری حسد تھا جو زبان سے کیا ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے فطری طور پر۔ تو خوشی کے موقع پر مبارکباد دینا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا، خوشی کے موقع پر، کئی موقع پر یہ بات ہے، 3-4 حدیثیں تو بہت صراحتاً ہیں کہ اصل میں انصار کے جو لوگ، مدینے کے جو لوگ ہیں نا، یہ گانے وانے بہت پسند کرتے ہیں۔ گانا آج بھی پسندیدہ ہے، ہر آدمی کو گانا اچھا لگتا ہے۔ گانا کبھی بھی شریعت میں منع رہا ہی نہیں ہے۔ گانے کے بول اصل ہے، وہ بول جو کر رہا ہے، گانے میں جو بول رہا ہے اس کے معنی کیا ہے؟ ایک آدمی کہہ رہا، گانا گا رہا ہے کہ اللہ تو بڑا ہے، تو بڑا رحمان و رحیم ہے، گا رہا ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کوئی برائی نہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ ٹی وی دیکھنا چاہتے، بھائی ٹی وی دیکھنے کی بات نہیں کرو، یہ بولو پروگرام کون سا دیکھ رہے ہو۔ اب آپ جب پروگرام کی بات کریں گے تب کوئی رائے دی جا سکتی ہے۔ تو گانا بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، گانے کے الفاظ اور گانی جو ردم جسے آپ کہتے ہیں، ترنم یا یہ کہ تک بندی جسے کہتے ہیں، جس کو انگلش میں ردم کہتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے، اچھا لگتا ہے تم کو۔ جب ایک چیز لگاتار ہوتی ہے، آتا 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 آخر میں آ رہا ہے تو آپ کو اچھا لگے گا۔ تو اس طریقے سے
مدینے میں کئی ایسے واقعات ہیں، شادی کے موقع کے واقعات ہیں، عید بقرعید کے موقع کے واقعات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ الفصل بین الحرام والحلال، بین الحلال والحرام الدفع والصوت۔ اس یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ حرام اور حلال میں جو چیز ڈفرینس کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دف کا بجانا ہے اور آواز ہے۔ تو آواز سے مراد اعلان ہے اور دف سے مراد دف ہے۔ اگر کوئی آدمی دف بجاتا ہے خوشی کے موقع پر، عربوں میں تو یہ عام ہے، ذرا بھی بارش کا موسم ہو گیا، بارش ہونے لگی تو محلے کے بچے جو ہے نا وہ نکل پڑیں گے اور وہ لے لیں گے دف، ڈب 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 بجا کر کے اپنا، جب یہ ان کی اسٹائل ہے۔ اب ایک نئی ان کی اسٹائل ہے، جب وہ جیت جاتے ہیں، کیونکہ جہاں پہ ماحول ایسا ہوتا ہے تو وہ جب جیت جاتے ہیں، میچ جیت گئے یا کوئی بات ہو گئی، تو ہزاروں کی تعداد میں گاڑی نکلے گی اور گاڑی کو جو ہے نا وہ ہارن بجاتے ہوئے جائیں گے، پوں 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 ایسے بجاتے ہوئے میلوں جائیں گے اور دونوں پوری گاڑی میں ڈبل اشارہ لگا دیں گے۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو روڈ والے لوگ رہتے نا وہ تو چلے رہتے 5-7، اب ہم پیچھے سے آ رہے تھے، ہم بھی اسی میں ڈبل اشارہ لگا، ہم بھی پوں پوں میں چالو ہو گئے۔ تو یہ ان کے خوشی منانے کا ایک طریقہ ہے۔ اور بارش وارش ہوتی ہے تو باقاعدہ بچے جو جیسے عید کا چاند دیکھ لیا انہوں نے، تو بھی بچے محلے میں جو ہے نا ایک دم مدینہ کی طرح جیسے ماحول ہوتا تھا وہ ماحول پیدا کر دیتے ہیں بچے، چھوٹے بچے 8-10 سال کے۔ اور جب عید ہوتی ہے نا تو چاہے کتنا بڑا بھی وہ عرب رہے گا بچہ، وہ دروازہ کھٹکھٹا کر آپ سے بولے گا عید ہی دو۔ اپنے یہاں تو صرف اپنے رشتہ داروں سے، جان پہچان ماموں خالو سے لیتے ہیں، وہاں ایسا سسٹم نہیں ہے۔ بچے باقاعدہ عید مانگنے کے لیے پوری ٹیم نکلے گی، اور جس گھر میں انہوں نے عیدی دیکھ لیا نا وہ پورے کو پاس کر دیں گے کہ یہ عیدی دیتا ہے تو تمہاری خیریت نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ ان کا ایک کسٹم ہے، ان کا کلچر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیاں گانا گا رہی تھیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے ذرا سے ناراضگی کا اظہار کیا اور لڑکیوں کے ساتھ کہ تم یہاں گانا گا رہی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے دو ابوبکر، خوشی کا دن ہے، گانے دو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ غم اور خوشی میں کوئی ڈفرینس ہونا چاہیے۔ ایسی خوشی نہیں مناؤ کہ لگے کہ معلوم نہیں کہ کوئی مر گیا ہے یا کوئی خوشی ہے۔ جیسے ہم لوگ جہاں مولوی لوگ رہتے ہیں وہاں ایسے معاملہ پیدا کر دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ شادی ہے یا کوئی بندہ مرا ہوا ہے۔ دونوں میں فرق محسوس ہوتے رہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک رشتہ دار کی شادی انصاری کے ساتھ کی، تو جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ رخصتی ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ گانے والی بھیج دینا چاہیے تھا، کسی کو گاتے انصار لوگوں کو تو گانا بہت پسند ہے، تم نے ایسا کیا؟ کہا نہیں، کہا تم کو بھیجنا چاہیے، تم کو معلوم ہے انصار کو گانا بہت پسند ہے۔ یہ جتنی روایتیں بیان کر رہا ہوں سب صحیح ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اس گانے میں کوئی بول غلط ہو گئے۔ جو میں نے ابھی پہلی حدیث جو آپ کے سامنے میں نے نقل کی، اس میں وہ لڑکی گاتے گاتے یہ بولنے لگی کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد۔ گانے کے ایک مصرع یہ تھا کہ جب حضور کو اس نے ہوتا نا کہ جب ایک آدمی کو اسے دیکھ لیتا، جیسے وہ شاعر کہتے ہیں بھائی یہ مصرع آپ کی نظر ہے، تو وہ صاحب متوجہ ہو جاتے ہیں اچھا میری نظر ہے۔ تو وہ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول ہماری بات، ہمارے گانا سن رہے ہیں، تو اس نے جوش میں آ کر لڑکیوں نے جو ہے نا وہ گانا گایا کہ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہمارے درمیان میں ایک ایسا نبی ہے جو جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ تو حضور نے کہا دیکھو بھائی اب تک جو گا رہے ہو تو ٹھیک تھا، یہ تمہیں جو بولے نا یہ صحیح نہیں ہے، میں نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ گانے کے بول اگر صحیح ہیں تو برداشت کیا جا سکتا ہے، اور گانے کے بول اگر صحیح نہیں ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے، اس کو ٹوکنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عقیدے کی بات تھی، اس نے عقیدے کے خلاف بات کہہ دی کہ میرے درمیان میں ایک ایسا نبی ہے جو جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو بات آپ نے کہی ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کو۔ ایک شادی کے موقع پر 2 بدری صحابی، نسائی کی روایت ہے، 2 بدری صحابی بیٹھے، لڑکیاں گا رہی تھیں، ان کا گانا سن رہے تھے۔ تو اس میں ایک کوئی بہت متقی تابعی آگے، ان کا نام تھا عامر بن سعد۔ تو انہوں نے کہا یار اللہ کے شرم کھاؤ،
تم لوگ بدری صحابی ہو، بیٹھے ہوئے لڑکیاں گانا گا رہی تم سن رہے ہو. تو بولے دیکھو تم نہ سننا ہے تو بیٹھو، نہیں سننا ہے جاؤ. اللہ کے رسول نے ایسی محفلوں میں ہم کو اجازت دی ہے گانا سننے کی، لہذا میں سن رہا ہوں. تم کو نہیں جمتا جاؤ، ہم کچھ نہیں بولیں گے، لیکن ہم جو کر رہے ہیں شرعی لحاظ سے کیا ہے، جائز ہے، لہذا اس کی اجازت ہے. اور یہ روایت بخاری کی ہے، ٹھیک ہے، کتاب النکاح کی. نہیں، یہ نسائی کی ہے، سوری. عید کے موقع پر بہت مشہور روایت ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حبشی لوگ جو ہوتے تھے آج بھی کرتے ہیں وہ، تو وہ کچھ جنگی سامان کے ذریعے کرتب دکھلاتے ہیں. ہم لوگوں کے گاؤں میں بھی پہلے کی دکھلاتے تھے، اب نہیں، لیکن پہلے بہت ہوتا تھا. تو وہ لاٹھی سے، ڈنڈے سے سب کمالات دکھلاتے رہتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نہ بھی دیکھنا ہے، کہا ہے میں بھی دیکھوں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ دروازے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے کندھے پر اپنی گردن رکھ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے. جب یہ تھک گئیں تو حضور نے کہا ہو گیا کہاں، چل ٹھیک ہے. تو وہ جو کرتب تھا وہ عید کا دن تھا، وہ لوگ عید کے کرتب دکھلا رہے تھے. تو خوشی منانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. جیسے کبھی کئی بچے ہیں گھر میں بیت بازی کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، لیکن اس میں سب میں کیا ہونا چاہیے، جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں جائز ہیں. خوشی کے موقع پہ دعوت دینا بھی جائز ہے، چاہے خوشی کسی چیز کو، عید کی ہو، شادی کی ہو. شادی میں تو سراتن ذکر ہے، حضور نے فرمایا اولم ولو بشاتن، کہ بھائی ولیمہ کرو، چاہے ایک ہی بکرا کاٹو بھائی، لیکن ولیمہ کرو. چکن کا ذکر نہیں ہے. اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکرا کاٹو. اب لوگوں نے بکرے کی جگہ کس کو رکھ دیا ہے، 20 چکن کاٹ دیتے ہیں، بکرا ایک نہیں کاٹے. ایک بکرا کاٹو بھائی، چکن کم کاٹو. تو خوشی کے موقع پہ دعوت کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ ختم کیا. سورہ بقرہ ختم کرنے کے بعد آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر نے دعوت کی لوگوں کی، اور اس خوشی میں کہ میں نے قرآن مجید میں سورہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورہ بقرہ ہی پڑھنا جانتے تھے، بکیا نہیں. صحابہ 3 طریقے سے قرآن پڑھتے تھے. کتنے طریقے سے پڑھتے تھے؟ 3 طریقے تھے. تمہیں ایک طریقے سے پڑھتے ہیں اور وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ تلاوت کرتے تھے، وہ ایک الگ حصہ ہوتا تھا، ڈیلی کرتے رہتے تھے. وہ زیادہ تر ایسا ہوتا تھا کہ 7 دن میں قرآن کریم ختم کر دیتے تھے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک سورت لے لیتے تھے اور اس کی تشریح دیکھتے تھے، آپس میں پوچھتے بھی تھے، کبھی خود غور کرتے تھے. اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس پر تدبر کرتے تھے، ان آیتوں کے معنی میں کیا بات اللہ نے کہی ہے. تو انہوں نے جو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ والی بات کی، وہ تدبر والی بات ہے، جس میں کافی ٹائم لگا. تو وہ جب ختم ہوئی سورہ بقرہ تو انہوں نے لوگوں کی دعوت کی اور دعوت میں لوگوں کو شریک کیا. تو یہ قرآن وغیرہ بچوں کا ختم ہوتا ہے، اس میں جو لوگ دعوت کرتے ہیں وہ ایسے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے. کبھی کبھی سفر کی واپسی پر بھی خوشی منائی گئی ہے. مطلب ایک آدمی 2-4 سال کے بعد گھر آیا، یا 2-4-10 دن کے بعد گھر آیا، محلے میں 2-4 لوگوں کو بیٹھا کر ٹی پارٹی کر رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے. یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کر رہے ہیں تو نیت سنت کی کریں تاکہ ثواب ملے. نہیں کر رہے ہیں تو کرنا شروع کر رہے ہیں. سمجھے نہیں؟ بعض لوگ نہیں کر بھی رہے ہیں اور ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ میں سنت کر رہا ہوں، لہذا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. سنت کے لیے یہ لازم ہوتا ہے، یہ نوٹ کر لیں پالیسی کے طور پر، نیک کام کے لیے نیت شرط ہے. اگر آپ نیت نہیں کریں گے وہ دیکھنے میں سنت ہوگا، ثواب نہیں ملے گا. مثال کے طور پر کہ ایک آدمی کی عادت ہے پائجامہ اونچا پہننے کی، عادت ہے، سنت سمجھ کر کے پائجامہ اونچا نہیں پہن رہا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. لازم ہے کہ وہ کس کی نیت کرے؟ سنت کی نیت کرے، تب جا کر اس کو ثواب. برائی میں نیت کا کوئی دخل نہیں ہوتا. مطلب ایک آدمی دینا کر رہا ہے، پھر جب میں پوچھا نہیں مولانا میری نیت بہت اچھی ہے، نہیں چلے گی. سمجھے نہیں؟ تو نیکی میں یہ ہمارے یہاں اصول ہے کہ نیکی میں سنت تو نیت کیا ہے؟ لازم ہے. آپ کتنی اچھی بھی نماز پڑھیں فجر کی، اور آپ یہ نیت نہ کریں کہ میں فجر کی نماز پڑھا ہوں، نماز نہیں ہوگی. بھلے آپ 2-2 گھنٹے کے لیے لمبی لمبی قرات کریں، کچھ نہیں فائدہ ہے.
لازم ہے کہ آپ نیت کریں کہ میں فجر کی نماز میں داخل ہو رہا ہوں. اسی لیے نماز میں داخل ہونے سے پہلے جو چیزیں شرط ہیں اس میں نیت بھی کیا ہے؟ شرط ہے کہ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں. اب ظہر کی نماز ہے اور آپ نے نیت کر لیا کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، نماز نہیں ہوگی. تو نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. تو اس طریقے سے سفر کے آنے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے واپسی پر آئے اور آپ نے جو ہے وہ گائے ذبح کیا. ایک روایت میں تھا کہ اونٹ ذبح کیا، ابو داؤد کی یہ روایت ہے. تو یہ تمام طریقے جو ہیں وہ اللہ کے رسول نے خوشی شامل ہونے کا، خوشی منانے کا بتایا. آپ کو خشک نہیں چھوڑا ہے کہ مطلب اس میں کچھ ہے ہی نہیں. اچھا، خوشی منانے کے لیے اس کے بعد اچھے کپڑے پہننا یہ بھی سنت سے ثابت ہے. عید کے دن خاص کر خوشبو لگانا، نہانا. خوشی کے دن لڑکیاں مطلب عورتیں میک اپ کر لیں، ایسا میک اپ کریں کہ وہ میک اپ محرم کے سامنے ہو. اگر غیر محرم کے سامنے ہے تو کسی وقت بھی میک اپ جائز نہیں ہے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. بہرحال خوشی کو کنٹرول کرتی ہے شریعت عبادت کے ذریعے. کیوں؟ کیونکہ خوشی میں آدمی کو بہکنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے پاس، آپ لوگوں کے پاس تو خوشی کے بہت سے طریقے ہیں. ہر مہینہ ایک تہوار ہے کیونکہ ہم نے اس کو بنا رکھا ہے. شریعت نے 2 ہی تہوار بنائے ہیں. آپ نے فرمایا لنا عیدان، میری امت کے لیے 2 تہوار ہیں. ایک کا نام عید الفطر، ایک کا نام عید الاضحیٰ. ہمارے پاس ہر مہینے میں ایک تہوار ہے. ایک مہینے میں نہیں ہے تو اس مہینے کا نام ہی عورتوں نے خالی رکھ دیا ہے. کیا رکھ دیا نام مہینے کا؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو یہ مہینہ آپ کا چلتا ہے محرم صفر، ایسے ایک عورتوں نے مہینہ بنا رکھا ہے. ان کا ایک الگ پورا نام ہے. 12 مہینے میں 12 وفات، 13 تیجی اور کیا کیا اس میں ایک پھر خالی ہے. وہ جو خالی ہے وہ میں نے پوچھا ایک صاحبہ سے، کیونکہ سب سے بڑے جو جاہل ہوتی ہیں وہ ان کی لیڈر ہوتی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا رانی یہ خالی کیوں ہے؟ کہا بیٹا اس میں کچھ نہیں، یہ خالی ہے. یعنی اس میں کوئی مینو نہیں ہے کھانے کا، یہ کیا ہے؟ خالی ہے. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ لنا عیدان، ہمارے لیے 2 عید ہیں. اور یہ اسی طریقے کی 2 عید پہلے سے چلی آ رہی تھی مدینے میں. اس میں وہ شرارت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا؟ موڈیفائی کیا. کہا عید تو 2 ہی ہیں، نہ وہ موقع ہے نہ وہ طریقہ ہے. جس موقع پہ تم مناتے ہو نہ وہ موقع ہے ہماری عید کا اور نہ وہ طریقہ ہے جس طریقے سے تم مناتے ہو. لہذا آپ نے اس وقت انٹروڈیوس کرایا کہ ہمارے پاس 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے. دونوں کی بنیادی وجہ منانے کی 2 لوگوں نے لکھی ہے. عید منانے کی بنیادی وجہ سید سلیمان نادوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کی خوشی کی عید ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کے تحت ان کا کہنا ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کی خوشی کی عید ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کی ہدایت کے لیے ایک کیا کر دیا؟ دستور حیات دیا. اس پر ہم کو ناز ہے، اس پر ہم کو خوشی ہے. وہ جو دوسری عید ہے جس کو آپ عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اس میں 2 رائے ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی نے کہا کہ تمہارے یہاں ایک آیت ایسی اگر میرے توریت میں نازل ہوتی تو ہم لوگ کیا کرتے؟ اس کو عید کا دن مناتے. تو انہوں نے کہا کون سی آیت ہے؟ انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم. تو انہوں نے کہا نادان، ہمارے ہاں تو وہ پہلے سے عید کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے. یہ آیت عرفہ میں نازل ہوئی اور عرفہ ہمارے ہاں کیا ہے؟ عید کا دن ہے. تو ایک روایت تو یہ ہے کہ عرفہ کی وجہ سے. دوسری روایت یہ ہے، دوسری وجہ بعض لوگوں نے لکھی ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے الیوم اکملت لکم، یہ قرآن مجید کی آخری آیت بتاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ عید قرآن مجید کے نزول ہونے کی خوشی اور عید الاضحیٰ قرآن مجید کے اختتام ہونے کی خوشی. تو دونوں ریلیٹڈ کس سے ہو گئی؟ قرآن سے. تیسری بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، حاجرہ علیہ السلام کی قربانی میں، اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت کو یاد رکھنے کے لیے عید منائی گئی. بہرحال ہماری عیدوں کا تعلق بقیہ دنیا میں جو عید منانے کی وجہ ہے وہ 2 ہے. جو دوسری قومیں عیدیں مناتی ہیں ان کی 2 وجہ ہے. یا تو وہ ریلیٹڈ ہیں موسم سے، مطلب کوئی فصل کے کٹنے کا ٹائم ہے. جتنی عید منائی جاتی ہے ہندوستان میں زیادہ تر کیا ہیں کہ کسی نے کوئی فصل کٹنے کا ٹائم ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ کسی بڑے آدمی کی پیدائش ہے. ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو خوشی کی بات جتنی ہوتی ہے، کیونکہ پیدا ہوئے تو مرنا بھی تو ہے.
یہ جو ہمارے یہاں برتھ ڈے نہیں مناتے ہیں، اس کی وجہ ایک ہے کہ ہر آدمی اپنی موت سے قریب ہوتا ہے. اگر ہم آپ سے کہیں صبح اٹھ کر کے دیکھو تمہاری عمر کا 1 دن کم ہو گیا، تو آپ ٹینشن میں آ جائیں گے. تو یہ تو خوشی کو کوئی بات نہیں ہوئی کہ اب میں 7 سال کا ہو گیا. 7 سال کا ہوا، 60 سال میں سے 7 سال کا تو 70 سال کی اگر عمر ہے تو 63 سال تمہاری بچی ہے، یہ بتانا مقصد ہے. اس لیے ہمارے یہاں عید کا کوئی، اس کا برتھ ڈے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اگر کوئی مناتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو ایک بات تو یہ آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت اس معاملے میں بھی کی کہ عید کی خوشی کیسے منائی جائے. اچھا، اب خوشی کے ساتھ لگا ہوا کیا ہے؟ وہ غم ہے. جس ماحول میں حضور نے تربیت کی اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں. ان کے پاس غم منانے کا ایک دم عجیب اسٹائل تھا. آج بھی مصر میں باقاعدہ پیشہ ور عورتیں ہوتی ہیں جو روتی ہیں. جب کسی کا کوئی آدمی مر گیا تو آپ 10-5 کو ہائر کر سکتے ہیں، کرائے پہ لے کر آ جائیے، وہ اپنا روتے رہیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیے. وہ رونے کا، اور باقاعدہ آنسو سے روئیں گے، ان کا پیشہ ہے رونا. باقاعدہ کرائے پہ بلائی جاتی ہیں، اور جو جتنی اچھا روتی ہیں اتنا اچھا پے کرنا پڑتا ان کو. یہ کہاں سے سسٹم ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت پہلے سے عربوں میں یہ دستور تھا. جب آدمی کوئی بڑا مرنے لگتا تھا تو جیسے آپ بولے کہ بھائی 500 روپے مسجد میں دے دینا، تو ان کی وصیت ہوتی تھی کہ دیکھ میرے اوپر ایسے رونا جتنا میرا اسٹینڈرڈ ہے. یہ وصیت کرتا تھا وہ کہ میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق، میرے اسٹیٹس کے مطابق کیا ہے؟ رونا. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں موت کا بڑا اعلان کیا جاتا تھا. حالانکہ کوئی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، لیکن محلے محلے جا کر کے لوگوں کو کیا ہے بتایا جاتا تھا کہ فلاں آدمی مر گئے ہیں، تو وہ رونے کے لیے باقاعدہ آتے تھے. اچھا، وہ جیسے آپ ہے نا کہ ہماری شادی میں نے 100 روپیہ دیا ہے، میں بھی 100 روپیہ دوں گا، وہ سسٹم بھی چلتا تھا کہ ان کی عورتیں ہمارے یہاں رونے آئی تھیں، اب انہیں مرا ہے تو میں بھی رونے جاؤں گا. وہ بھی ایک سسٹم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے آ کر کے پوچھا، اللہ کے رسول کون سی ایسی بات ہے کہ جس میں ہم آپ کی نافرمانی ایک دم نہیں کر سکتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے جو نوحہ کے بارے میں فرمایا کہ مرنے کے بعد رونا، اس میں ایک دم، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ اس سے کیا ہیں؟ ریلیٹڈ ہیں. آپ نے فرمایا نوحہ ایک دم نہیں کرنا. کہا لیکن ایک پرابلم ہے، وہ ہمارے گھر میں فلاں آدمی مر گیا تھا تو فلاں قبیلے والی آ کر کے روئی تھے، تو مجھے ایک مرتبہ تو جا کے رونا ہے وہاں، کیونکہ وہ آ کر کے روئی ہے تو برادرانہ جو ہم کو ادا کرنا ہے. وہ کہے بھئی ہوتا نا، وہ ہمارے شادی میں ہے تو ہم ان کی شادی میں گئے، وہ ہمارے یہاں ہم بیمار تھے دیکھنے آئے تو ہم ان کے یہاں دیکھنے گئے. یہ برادرانہ ہوتا ہے، یہ کوئی شریعت کی چیز نہیں ہے. برادرانہ کی وجہ سے آپ جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول لیکن کم سے کم مجھے ایک تو اجازت دو کہ میں وہ پورا کر لوں، ورنہ وہاں تو معاملہ کھڑا ہو جائے گا، وہ ہمارے یہاں آ کر رو کے گئی، مجھے بھی جا کے رونا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا وہ ایک مرتبہ رو لینا، اس کے بعد نہیں رونے کا ہے، برادرانہ کر لو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجبور کیا اجازت دیا کہ جاؤ رو کر کے تم آ جاؤ. تو ایک تو یہ سسٹم ان کا کسٹم تھا. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ روتے تھے تو رونے میں پھر ڈائلاگ مارا جاتا تھا. ہندوؤں میں آج بھی ہے، جب وہ روئے گا نا تو اس کی ایک ایک صفت کو بیان کیا جائے گا، ایسا تھا ویسا تھا تو ہی چلا گیا. ایک عجیب اسٹائل سے، وہ بین کہتے ہیں ہمارے یہاں اردو میں. کیوں بین کرتے؟ بین کا مطلب کیا؟ بیان کرنا. تو تقریر جیسے ہم کر رہے ہیں نا، وہ روتے روتے تقریر کرتی ہے، یعنی میوزک کے ساتھ. تو تقریر کرتی رہے گی. اور اس میں عورتیں ہی زیادہ ہوتی ہیں. مرد تھوڑی دیر میں رو کے ختم کر دیتا ہے، اس کے بعد زیادہ اسٹاک بھی نہیں رہتا ہے. عورتیں ہی زیادہ روتی ہیں، ان کے پاس آنسو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، معلوم نہیں کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں. تو وہ عورتیں اس کو جو ہے وہ روتی ہیں باقاعدہ، پھر گال مارتے ہیں. اللہ کے رسول نے اس کو منع کیا. کپڑے پھاڑ لیتی ہیں، اس کو ہی منع کیا. یہ جو محرم میں لوگ کرتے ہیں ٹوٹل منع ہے. محرم پہ کنٹرول ہندوستان میں کیوں نہیں ہو رہا ہے معلوم آپ کو؟ بعد ایسے شہر میں محرم ہوتا ہے کہ ایک بھی شیعہ دھنگار دینے کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن محرم ہو رہا. آپ کے ہبلی میں جو لوگ محرم کرتے ہیں کوئی شیعہ نہیں ہے. بہت سے ایسے گاؤں ہیں، بہت سے ایسے شہر ہیں کہ جس میں شیعہ انوالو بھی نہیں ہو، محرم بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. یہ کس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کہ جو علماء دیوبند ہیں اور علماء بریلوی، علماء دیوبند تو ہم اس کے خلاف بولتے رہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں بولتے ہی نہیں. جب وہ نہیں بولتے ہیں تو پبلک کیا سمجھتی ہے؟ دیوبندی بریلی مسئلہ ہے. حالانکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ تمام مسائل میں، اس میں جتنی باتیں میں آپ کو بتاؤں، تعزیہ ہے، ناچنا ہے، گانا ہے، چیخنا ہے، ماتم کرنا ہے، چھری چلانا ہے، سب پر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ حرام کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جائز کر رکھا ہے.
لیکن ان کی خاموشی ان کے علماء سے پبلک میں یہ میسج دے رہی ہے کہ یہ دیوبندی بریلی مسئلہ ہے، لہذا اس کو کیا ہے کرنا ہی کرنا ہے، دیوبندی لوگ نہیں کرتے لہذا اس کو کرنا ہے۔ تو یہ اینٹی ہونے کی وجہ سے بات ہو رہی ہے، ورنہ ان کے یہاں بھی مسئلہ یہ لکھا ہے کہ ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ختم کیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو فطری جو چیز ہے اس سے منع نہیں ہے۔ فطری چیز کیا؟ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، ایک آدمی کی آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے، نہیں کنٹرول کر سکتے آپ۔ حضرت اعظم کے صاحب دادے کا انتقال ہوا، حضرت اعظم نے اس سے پہلے منع کیا تھا کہ بھائی لوگوں کے موت پر رونا نہیں چاہیے۔ اب وہ جب رونے لگے تو صحابی نے پوچھ لیا اگر اللہ کے رسول آپ نے تو منع کیا تھا، آپ خود ہی رو رہے ہیں۔ حضرت اعظم نے کہا میں نے جو منع کیا تھا انہوں نے کہا وہ جان بوجھ کر رونا ہے، یہ جو آنسو نکل رہے ہیں میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ فطری رونا ہے۔ تو ایک چیز کیا ہے کہ جو فطری چیز ہے اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ فطرت کے خلاف جائے۔ پھر دوسرا آپ نے فرمایا کہ 3 دن تک سوگ منایا جا سکتا ہے۔ سوگ کیسے منایا جائے گا؟ سوگ منانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز آپ خوشی کے لیے کرتی تھے وہ سب چیز اسٹاپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی روزانہ نہاتا تھا، مارے غم کے نہیں نہا رہا ہے، کلین شیپ کرنے والے ڈیلی کلین شیپ کرتے تھے، 3 دن نہیں کریں گے، یہ سب شوق منانے کے طریقے ہیں۔ ایک عورت ہے تیل لگاتی تھی نہیں لگائے گی، خوشبو ایک آدمی لگاتا تھا نہیں لگائے گا، یہ تمام چیزیں 3 دن تک کی جا سکتی ہیں، لیکن 3 دن کے بعد وہ بھی نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ بیوی کو اجازت ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک شوق منائے گی۔ اس کے پیچھے اور بھی مسئلے تھے، بہرحال شوق منانے کے طریقوں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ جب کسی غیر میں انتقال ہو جائے تو وہ لوگ بیچارے ایک دن کم سے کم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، لہذا محلے والوں کو چاہیے کہ ان کے یہاں کھانا بھیجیں۔ حضرت جعفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، ان کا جب انتقال ہوا، شہید ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی عورتوں سے کہا کہ جعفر کے گھر میں کھانا بھیجو کیونکہ وہ لوگ بہت پریشان ہیں۔ انہی کے انتقال پر بعض عورتوں نے ابھی چونکہ اسلامی احکامات پوری طریقے سے بیان نہیں کیے گئے تھے یا بیان کیے گئے تھے تو ابھی لوگوں کے دلوں میں راسخ نہیں ہوئے تھے، ان کے انتقال پر بہت واویلا کیا عورتوں نے۔ حضور نے ایک مرتبہ منع کیا، نہیں مانی، حضور نے دوسری مرتبہ کہلایا، نہیں مانی، حضور نے تیسری مرتبہ کہلایا، نہیں مانی۔ حضور نے کہا اگر ابھی اور چلائیں رو کر کے نا تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دو، ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ اتنا آپ نے سختی سے جو ہے اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ اچھا، انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم بات کریں گے، 2-3 آداب اور بیان کریں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس بات پر گفتگو کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت سیاسی انداز میں کیسے کی، اس پر ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو کسی صاحب کو اگر کبھی سوال